السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں خلیفہ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، یعنی نبی کے چوتھے خلیفہ، داماد رسول، پیدر حسنین کریمین، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تو سماعت کیجیے۔ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی خلیفہ چہاروں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کا تعلق مکہ میں قبیلہ قریش کے مشہور اور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ دوسری ہی پشت میں عبد المطلب پر سلسلہ نسب رسول اللہ کے نسب سے جا ملتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں کے دادا ایک ہی تھے، یعنی عبد المطلب۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب کی پیدائش مکہ شہر میں رسول اللہ کے بعثت سے 10 برس قبل ہوئی تھی۔ آپ ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ رسول اللہ کے مشفق اور مہربان چچا بھی تھے اور سرپرست بھی۔ 6 سال کی عمر میں جب رسول اللہ کی والدہ آمنہ بنت وہب کا انتقال ہو گیا، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں انتقال کر گئی، تب آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے تھے، اور پھر 2 سال بعد جب دادا کا انتقال ہوا، تب آپ دادا کی وصیت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ یعنی جب دادا کا انتقال ہو گیا تو ہمارے نبی پرورش کہاں پائیں؟ ان کے سائے شفقت کے نیچے حضرت علی کے والد جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، ان کی سرپرستی میں آ گئے ہمارے نبی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ ابو طالب تا دم زیست آپ کی کفالت و حفاظت اور سرپرستی و خبر گیری کا فرائض بحسن خوبی انجام دیا تھا۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، ام ہانی اور جمانہ۔ ابو طالب کثیر العیال اور قلیل المال تھے۔ ان کی اس تنگ دستی کی وجہ دراصل یہ تھی کہ وہ خاندان بنو ہاشم کے سربراہ کے علاوہ مزید یہ کہ متولی کعبہ بھی تھے، لہذا اس دور کے رواج کے مطابق جو کچھ بھی انہیں میسر آتا وہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ حجاج بیت اللہ کی خدمت و خبر گیری اور میزبانی میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تنگ دستی کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو حجاج کرام آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کی خدمت میں یہ حد سے زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے بچپن کے مرحلے سے نکلنے کے بعد جب شباب کی منزل پر قدم رکھا تو اپنے محسن چچا کا ہاتھ بٹانے اور معاشی بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے ان کے چھوٹے بیٹے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، تو اسی طریقے سے جب ان پہ بوجھ بڑھ گیا تو جناب ابو طالب کے بیٹے کو، یعنی حضرت علی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب نے رسول اللہ کے گھر میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہی تربیت اور نشو نمایاں پائی تھی۔ حضرت علی پر اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہوا کہ رسول اللہ کے پاس ہی وہ زندگی بسر کرنے لگے، طور طریقے جاننے لگے۔ پھر اسی تربیت کی جھلک زندگی بھر ان کی شخصیت اور سیرت و کردار میں نمایاں نظر آتی رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے رسول اللہ کی بعثت کے فوری بعد دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ جب ہمارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جب اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان نبوت فرما دیجیے، لوگوں سے بتا دیجیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تب آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا
اس وقت جو سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں وہ لوگ 4 تھے۔ مرد میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے، پھر اس کے بعد ایک غلام ایمان لائے، 2 لوگ ہو گئے۔ تیسرے حضرت زلیخا رضی اللہ عنہ ایمان لائیں، اور چوتھے بچے میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ یہ 4 وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی ہمارے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اسی وقت حضرت علی جو کہ چھوٹے تھے، آپ اسی عمر میں ایمان لے آتے ہیں۔ جب ان کی عمر محض 10 برس تھی، حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا اس کے 10 برس پہلے حضرت علی پیدا ہوئے۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو 10 برس کے تھے، آپ اسی وقت ایمان لے آتے ہیں۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کم سن علی ہمیشہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے۔ کم سن علی چونکہ چھوٹے تھے، ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور کم سنی کے باوجود جو بھی خدمت ان سے بن پڑے بلا تردد ہمیشہ ہر ممکن خدمت سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد اسی طرح مشرکین مکہ کے نرغے میں انتہائی نامساعد و پریشان کن حالات میں 13 سال گزر گئے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہجرت مکہ کا حکم نازل ہوا۔ جب حد سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے، تکلیف دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرنے لگے، تب اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کرنے کا۔ ہجرت کی رات مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اور اپنے اسی ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دشمن اسلام نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج رسول اللہ کو قتل کر دیں گے۔ یہی سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کی تلقین فرمائی تھی، تاکہ آپ وہاں سے روانگی کے بعد دشمن اگر اندر جھانک کر دیکھے تو یہ سوچ سکے کہ آپ اب تک اپنے گھر میں ہی موجود ہیں، اپنے بستر پر سو رہے ہیں، لہٰذا دشمن آپ کا تعاقب کرنے کی بجائے بدستور اسی جگہ موجود رہے۔ حضرت علی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ آج کی رات رسول اللہ کے بستر پر سونا گویا قتل گاہ میں سونے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود بلا چوں چرا اور بلا خوف و خطر آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یقیناً اطاعت رسول کے حوالے سے نیز فضائل کے نقطۂ نگاہ سے حضرت علی بن ابی طالب کا یہ بھی مثال اور یادگار کارنامہ تھا۔ نیز حضرت علی کے اس عمل میں نوجوان نسل کے لیے ہمیشہ کے لیے قیمتی پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر وقت پڑنے پر کسی بھی بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ یہاں پہ میسج کیا ہے کہ جب دشمنوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جب اللہ کا حکم نازل ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں، مدینے چلے جائیں، اور جب دشمنوں نے اللہ کے نبی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور انہوں نے باہم مشورہ کر دیا تھا کہ آج محمد نکلیں گے، انہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ، تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنی بستر پر سلایا، اور حضرت علی یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آج رات سونا گویا کہ موت سے لڑنا ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں کہ دشمن کب نبی پر حملہ کر دے، چونکہ نبی تو جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ ہیں، ہم قتل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، جان کی فکر نہیں کی، بلکہ نوجوانوں کو یہ سبق دیا کہ اے لوگوں سن لو، اگر دین اسلام کی بات آ جائے، بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اگر امتحان دینا پڑے تو جان بھی دے دو، لیکن ایمان نہ جانے دو۔ سبحان اللہ، کیا ہی میسج دیا تھا حضرت علی نے۔ رسول اللہ کے پاس مشرکین مکہ میں بہت سی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ہجرت کی رات وہ تمام امانتیں
حضرت علی کے سپرد کرتے ہوئے یہ تاکید فرمائی، اے علی، یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرنے کے بعد تم مکے سے نکلنا۔ چنانچہ آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت علی وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد مکہ سے تنے تنہا پیدل ہی مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے یہ سبق بھی دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس کسی کی امانت موجود ہو، تمہارے حق کسی کی امانت ہو، تو اس کو اس کے پاس لوٹا دو۔ دیکھا آپ نے، حضرت علی نے سب کی امانتیں لوٹا دیں، اس کے بعد تنہا اکیلے مکے سے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مدینے پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ پیارے دوست، یہاں پہ غور کیجیے گا، یہ جو واقعہ ہے کہ ہمارے نبی نے حضرت علی سے اپنی سب سے چہیتی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر دی۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے۔ میں نے مختصر سے بتائی کہ حضرت علی کس طریقے سے پیغام بھیجتے ہیں نبی کے پاس، اور اللہ یہ رشتہ خود طے فرماتا ہے اور فرشتے کے ذریعے نبی کے پاس خبر بھیجتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دیں۔ بہت لمبا واقعہ، میں نے مختصر سے بات بتائی کہ جب ہمارے نبی اور حضرت علی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، کچھ دنوں کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پیاری، سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کر دیتے ہیں۔ یوں دونوں باہم رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ ایک بار آپ نے اپنی پیاری بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا، سیدت نساء اہل الجنہ، یعنی فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان دونوں کے دو بیٹے حسن اور حسین نیز دو بیٹیوں ام کلثوم اور زینب سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی 4 اولاد تھیں، 2 بیٹے حضرت حسن اور حسین، 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور زینب تھیں۔ رسول اللہ اپنے ان کمسن نوجوانوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، یعنی اس دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں اس دنیا میں میرے پھول ہیں۔ نیز آپ نے اپنے داماد اور چچا زاد یعنی حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ بھی ہمیشہ انتہائی شفقت و اعانت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اللہم وعلی من ولاہ وعادی من عادہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا اہل بیت کے بارے میں؟ اے اللہ، جو کوئی ان سے دوستی کرے تو بھی ان سے دوستی کر، اور جو کوئی ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر، تو بھی ان سے دشمنی کر۔ یہ تھا اہل بیت کا مرتبہ۔ نیز ایک بار آپ نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کیا فرمایا؟ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ تھا حضرت علی کا مرتبہ۔ پیارے دوستوں، آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ حضرت علی کا مرتبہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، کی بات کل بیان کی جائے گی۔ جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل پھر سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔